رحمت برس رہی ہے۔ دیکھو وہ نبی کتنی شان والا، جب پیدا ہوا تو بھائی کہتی ہے میں نے کان لگا تو نبی پاک کہہ رہے تھے امتی امتی۔ جب نبی نے اپنے پوری زندگی چلے گئے، پوری زندگی گزاری، ہم وقت نبی اپنی امت کے لیے دعا مانگتے رہے، اور آخری سبب جب آیا، آخری وقت آیا، تو جب اسرائیل روح قبض کرنے لگے تو میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا، اے اسرائیل ٹھہر جا، اسرائیل ٹھہر جا۔ یہ پہلی بار اور پہلی بار اس طرح ہوا کہ موت کو اللہ کے نبی نے روک دیا ہے۔ یہ وہ اور نبی تھے، یہ آخر نبی خاتم النبیین، یہ اور نبی ہے، وہ نبی تھے، شانوں والے تھے، عزت والے تھے۔ لیکن یہ جو نبی آئے نا، یہ جو نبی آئے، یہ تمام نبیوں کے امام بن کر آئے، اور یہ نبی بڑی شان والے نبی ہے۔ آج ہمارے جس تحقیقی سے آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے بعد کوئی ایسی بات نہیں، مرزائیوں کا نیازوں کی اجازت ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی یہ کتنی بڑی لعنت ہے کہ اس نبی کی شان میں، جسے قرآن نے کہا خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نبی۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر کوئی سوچے، اگر کہنا بات کی بات ہوتی ہے، فرمایا اگر کوئی سوچے نبی کے بارے میں کہ ہے یا نہیں، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس نبی کی یہ شان ہے، اور آن حضرت فرماتے ہیں کہ اس نبی کے کپڑوں کو میلا کہے، اس نبی کے کپڑوں کو میلا کہہ دے، وہ بات سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن آج مجھ سے رسالت کی بات اس طرح ہو رہی، بات یہ نہیں ہے، بات صرف یہی ہے کہ ہم میں وہ ایمان نہ رہا، ہم میں وہ تقویٰ نہ رہا، ہم میں وہ پرہیزگاری نہ رہی، ہم میں وہ استحلال نہ رہا۔ ہم اس بات کو، ہر بات کو ہم سمجھتے ہیں، ہر بات عام نہیں ہوتی ہے، ہر بات پر کمپرومائز ہو جاتا ہے، ہر بات پر توبہ ہو جاتی ہے، ہر بات پر معافی مل جاتی ہے۔ لیکن میرے رب نے اعلان کیا ہے، محبوب یہ اعلان اپنے غلاموں میں بھی کر دے، اگر کوئی بھول کر بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، پھر کوئی قابل قبول نہیں سوائے سر تن جدا سے۔ اس لیے میں بات کر رہا تھا رحمت کی، اور محبوب کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھو میں آپ کو بات سنانے والا ہوں کہ اللہ کا محبوب ہم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میرے نبی پریشان تھے، رب نے کہا جبریل امین جاؤ پوچھو میرا محبوب پریشان ہے۔ جبریل امین آئے، جبریل امین آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہا ہے محبوب کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا کیا بنے گا۔ میرا نبی فرش پر بیٹھا ہے، رب نے عرش سے دیکھ کر جبریل کو بھیجا، حالانکہ انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، لیکن یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جبریل تو کہا جا۔ جب یہ کہا تو جبریل امین جا کے رب کی بارگاہ میں جا پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول یا رب ذوالجلال، محبوب اس لیے پریشان ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ میں یہ بات سنانے لگا بڑی توجہ سے، بڑے غور سے یہ سنی، اس لیے ہے کہ محبوب کا کتنا محبت ہے اپنی امت سے، اور امت کیا کر رہی ہے، یہ توجہ غور کریں۔ جب یہ کہا تو رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جا، محبوب کو یہ میرا حکم سنا کہ محبوب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ محبوب میں یہ تیری امت کے لیے یہ حکم سنا رہا ہوں کہ جو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے 1 سال پہلے، یعنی 1 سال پہلے توبہ کر لے گا، میں گناہ سارے معاف کر دوں گا۔ اب یہ بات آپ جبریل امین نے سنائی، جب یہ بات سنی نا تو میرے نبی پھر بھی پریشان ہوا، کہا جبریل امین میری امت اس کے قابل بھی نہیں، میں اس بات پر اللہ سے راضی نہیں ہوں گا، میں بھی خوش نہیں ہوا اپنی امت کے لیے۔ یا رسول اللہ پھر کیا؟ کہا میری امت بہت گناہگار،
جبریل امین پھر اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے کہ یا رب ذوالجلال، اے باری الہ، محبوب پھر بھی پریشان کہتے میری امت، نبی پاک عرض کی میری امت بہت گناہ گار ہے، یا اللہ مہربانی فرما، کرم نوازی کر۔ اللہ نے پھر جبریل امین کو بھیجا کہ جا میرے محبوب کو یہ میرا حکم سنا۔ جبریل امین عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ حکم کر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ آپ کی امت میں جو شخص مرنے سے پہلے ایک ماہ، ایک مہینہ پہلے توبہ کرنے میں تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ میرا محبوب پھر بھی راضی نہ ہوا۔ عرض کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نہیں، جبریل امین نہیں، میری امت اس کے قابل بھی نہیں، میری امت اس کے قابل بھی نہیں ہے۔ جاؤ رب ذوالجلال سے عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی عرض کرا یا اللہ مہربانی فرما، میری امت کا کوئی راستہ آسان کر۔ یہ محبوب کہہ رہا ہے، وہ محبوب کتنی مشکل وقت میں وقت گزار دے، پوری امت اپنی امت کے لیے روتے گزر گئے۔ اور جب یہ بات کی تو جبریل امین گئے، اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا اے جبریل امین اب محبوب کیا کہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رب ذوالجلال، محبوب اس بات پر راضی نہیں، کہتے میری امت بہت گناہ گار ہے، اور مہربانی فرما اور آسانی کر۔ فرمایا جا جبریل امین میرے محبوب تجھے بات کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مرنے سے پہلے جو ایک دن پہلے توبہ کر لے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جلدی ہو جائے گا۔ مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لے۔ جبریل امین پھر آئے، میرے محبوب نے جب یہ بات سنائی نا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا جبریل میری امت اس کے قابل بھی نہیں، اللہ اکبر، میری امت اس کے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ تو عرض کر یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تو انہ علیم بذات الصدور ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو انہ خبیر بما تعملون ہے۔ یا اللہ تو حق ہے، یا اللہ مہربانی فرما اور آسانی پیدا کر۔ وہ رب کے رحمت کے دروازے ہیں نا، میں نے پچھلی مرتبہ بتایا، رب کہتا ہے کہ تمام جن انس ایک گروہ میں جمع ہو جائے گا تو سب اپنے اپنے مرادیں مانگے، اور جتنی چاہے اتنی مانگے، اور ہر کو اتنا میں عطا کروں جتنی اس کو ضرورت ہے، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی پانی میں ڈبو کر نکال۔ محبوب مانگ رہا ہے، وہ خالق عطا کر رہا ہے امت کے لیے۔ جب جبریل امین نے پھر عرض کی یا اللہ محبوب، اللہ نبی کہتے ہیں میری امت کے لیے اور آسانی پیدا، یعنی محبوب اپنی امت کا حق ادا کر گئے۔ جب دوبارہ گئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے جبریل امین جا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم سنا کہ جو شخص جان نکل رہی ہوگی، آدھے بدن سے جان نکل گئی اور آدھے بدن میں جان ہے، اس وقت بھی سچی توبہ کر لی میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے قرآن کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ انسان جب توبہ کرنی ہے نا تو دو نمبری نہیں کرنی، فرار نہیں کرنا، دھوکہ بازی نہیں کرنی، اللہ سے مکرداری نہیں کرنی۔ یہ بات نہیں کہ جہاں توبہ پھر وہی بات گلا، پھر یہی بات ہے نا، رب سے توبہ کرو تو پھر توبہ کرو ایسی کہ من پاک ہو جائے۔ اور آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، میرے نبی پاک صحابی بیماری کرنے کے لیے، بیمار کرنے کے لیے گئے تو گئے نا، تو اس کی آدھے جسم سے جان نکل چکی تھی، بڑی پیاری کہ جنہی رب کتنا کریم ہے، غفور ہے۔ فرمایا آدھے جسم سے جان نکل چکی صحابی رسول کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا پہنچے، حضرت عمر بھی تھے، تو میرے نبی پاک کو دیکھ کر مسکرا پڑے،
حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ یہ صحابی ہے، جان نکل رہی ہے، آدھے بدن میں ہے، آدھی نکل چکی ہے، اور پھر آپ مسکرائے، فرمایا اے میرا صحابی دیکھو لوگوں سنو یہ بات، میرے نبی کے کیسے جملے تھے اور یہ دل کی تختی کو کھڑکا دینے والی لفظ ہے۔ فرمایا اے میرا صحابی رسول، میں نے دیکھا ہے کہ میرا صحابی زبان بھر کر نہ دے سکے، دل میں شرمساری ہوئی، رب نے کہا جا میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے توبہ نصوحہ پکی کرو سچی، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ پرسوں دن آنے والا ہے شب رات، بڑی کرم والی رات ہوگی، بڑی رحمت والی رات ہوگی۔ دعا کوشش کرنا، اس رات میں جاگنا، دعا مانگنا، پھر روزہ رکھ لینا، ٹھیک؟ وہ کام کریم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سب کا مت کرنے کی توفیق۔